نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سنی بہشتی زیور، حصہ اول، عنوان ملائکہ کا بیان۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ عقیدہ نمبر 1، ملائکہ یعنی فرشتے اجسام نوری ہیں، یعنی وہ نور سے پیدا کیے گئے، نہ مرد ہیں نہ عورت۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایماندار، عبادت گزار، اطاعت شعار اور خدا تعالیٰ کے پورے مطیع و فرما بردار، بڑی عزت و کرامت والے اور اللہ کے مقرب بندے ہیں، معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، خدا تعالیٰ کی عبادت و بندگی ان کی غذا ہے، ہر قسم کے صغائر و کبائر سے پاک ہیں، خدا تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ قصدن نہ سہون اور نہ خطاً۔ عقیدہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں۔ صورت اور بدن ان کے حق میں ایسا ہے جیسا ہمارے لیے ہمارا لباس۔ ہاں، قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے بازو ہیں۔ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت عطا فرمائی ہے، وہ ایسے کام کر سکتے ہیں جسے لاکھوں اور کروڑوں آدمی مل کر بھی انجام نہیں دے سکتے۔ عقیدہ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے مختلف کاموں میں مصروف رہتے ہیں، یا یوں کہہ لو کہ اگر ان کی مختلف خدمتیں سپرد ہیں۔ بعض کے ذمہ انبیاء کرام کی خدمت میں وحی لانا، کسی کے متعلق پانی برسانا، کسی کے متعلق ہوا چلانا، کسی کے متعلق روزی پہنچانا، کسی کے ذمہ ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا، کسی کے متعلق بدن انسانی میں تصرف کرنا، کسی کے متعلق خدا اور رسول کا ذکر کرنے والوں کی محفل تلاش کرنا اور ان میں حاضر ہونا، کسی کے متعلق سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمانوں کا نام بنام صلاۃ و سلام پہنچانا۔ بعض فرشتے بندوں کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں، جن کو کرامن کاتمین بھی کہتے ہیں۔ آدمی جو کچھ زبان سے بولتا یا جو کام کرتا، وہ اس کو قلم بند کرتے جاتے ہیں اور یہی نامہ اعمال کی صورت میں کل بروز قیامت پیش کیے جائیں گے۔ بعض فرشتے اس کام پر متعین ہیں کہ وہ بندہ گان خدا کو تمام گناہوں سے آگاہ کریں اور گناہ و نافرمانی میں مبتلا ہونے سے روکیں، اور صرف وہ گناہوں سے بچاتے ہی نہیں بلکہ نیک کاموں کی طرف ترغیب بھی دلاتے ہیں۔ بعض فرشتے قبر میں مردوں سے سوال کرنے پر متعین ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر اور دونوں کو نکیرین کہتے ہیں۔ ان کی شکل بڑی ہیبت ناک ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں جو ملائکہ انجام دیتے ہیں۔ ہر ایک فرشتے کا جداگانہ کام متعین ہے اور وہ جس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس سے بال برابر تجاوز نہیں کر سکتا۔ عقیدہ، فرشتے بے شمار ہیں، ان کی تعداد وہی جانے جس نے انہیں پیدا کیا، یا اس کے بتانے سے اس کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے۔ البتہ احادیث کریمہ سے یہ بات روشن ہے کہ ان کی پیدائش روزانہ جاری ہے۔ ہر روز بے شمار فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ نیک کلام، اچھا کلام فرشتہ بن کر آسمان کو بلند ہوتا ہے۔ عقیدہ، ان کے مرتبوں کے لحاظ سے ان کے منصب بھی ہیں، البتہ 4 فرشتے بڑی عظمت والے اور بہت مشہور ہیں اور وہ سب فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت جبریل علیہ السلام، ان کے ذمے پیغمبروں کی خدمت میں وحی لانا ہے۔ نمبر 2، حضرت میکائیل علیہ السلام، پانی برسانے اور روزی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ نمبر 3، حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت کو سور پھونکیں گے۔ نمبر 4، حضرت عزرائیل علیہ السلام، جنہیں روح قبض کرنے یعنی لوگوں کی جان نکالنے کی خدمت سپرد کی گئی ہے۔ بے شمار فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ عقیدہ، فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، مگر جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، جیسے خدا تعالیٰ کے پیغمبر انہیں دیکھتے ہیں اور ان سے کلام بھی فرماتے ہیں۔
ہم موت کے وقت رحمت کے فرشتے مسلمانوں کو اور عذاب کے فرشتے کافر کو نظر آ جاتے ہیں۔ عقیدہ: کسی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی کفر ہے۔ جاہل لوگ اپنے کسی دشمن وغیرہ کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ ملک الموت یا عزرائیل آ گیا۔ یہ قریب کلمہ کفر ہے۔ عقیدہ: فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہے۔